بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کو الٹیمیٹم اور پاکستان کا بڑا فیصلہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو 3 دن کا الٹیمیٹم دے دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو سخت وارننگ دی ہے کہ اگر آبنہ ہرمز کو نہ کھولا گیا تو بھاری نقصان ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ڈیل کے لیے صرف 3 دن کا وقت دیا ہے۔ ایران اب بھی اپنی شرائط پر قائم ہے، جن میں امریکہ سے حملہ نہ کرنے کا تحریری وعدہ اور سلامتی کونسل سے گارنٹی شامل ہوگی۔ پاکستان ان بات چیت کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی اسلام آباد آمد سے بات چیت میں کچھ لچک نظر آئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اتحادی ممالک کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ ایران کی نئی شرائط اور پاکستان کی ثالثی۔ ایران نے پاکستان کے ساتھ شیئر کیے گئے ڈرافٹ میں اپنی ریڈ لائن واضح کر دی ہیں۔ ان میں آبنہ ہرمز پر مکمل کنٹرول، ٹول ٹیکس میں عمان کو حصہ داری، 10 سال تک فوجی سرگرمیاں روکنا اور سویلین مقاصد کے لیے یورینیم افزودگی کی اجازت شامل ہے۔ ایران جنگ کے نقصان کا معاوضہ بھی مانگ رہا ہے۔ عباس اراغچی کے دورہ اسلام آباد سے ثابت ہوتا ہے کہ مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان نے ایران کو مشورہ دیا ہے کہ پہلے عمان کو اعتماد میں لیا جائے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاکستانی دورے کے بعد عباس اراغچی روس پہنچ چکے ہیں، جہاں وہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان نے ایران کو ٹرانزٹ ٹریڈ کی اجازت دے دی۔ پاکستان نے ایک تاریخی فیصلہ کر لیا۔ وزارت تجارت نے ٹرانزٹ آرڈر 2026 جاری کر دیا۔ اب کوئی بھی تیسرا ملک پاکستان کی زمین کے راستے ایران کو مال بھیج سکتا ہے۔ پاکستان خود کو خطے کا سب سے بڑا تجارتی گیٹ وے بنانے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آنے والے چند سالوں میں یہ فیصلہ بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کی قریبی دوستی، ایران کے حملوں کی وجہ۔ حالیہ جنگ میں متحدہ عرب امارات اور اسرائیل نے ایک دوسرے کی مدد کی۔ اسرائیل نے اپنا آئرن ڈوم سسٹم متحدہ عرب امارات بھیجا اور اسے چلانے کے لیے فوجی بھی دیے۔ ایران نے متحدہ عرب امارات پر سینکڑوں میزائل اور ڈرون داغے تھے۔ اس کے باوجود متحدہ عرب امارات اب بھی اسرائیل سے ہتھیار خرید رہا ہے۔ دونوں ممالک کی سوچ اور سلامتی پالیسی بہت ملتی جلتی ہے۔ ایران نے متحدہ عرب امارات پر حملے اس لیے تیز کیے کیونکہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب ہو چکے ہیں۔ اس جنگ نے ثابت کر دیا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل برادر ممالک کی طرح ایک ساتھ ہیں۔ مڈل ایسٹ میں 2 بلاک بننے کا امکان۔ جنگ کے بعد مڈل ایسٹ کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ ایک طرف سعودی عرب، قطر، عمان، پاکستان، ایران اور ترکی کا بلاک بن سکتا ہے، تو دوسری طرف متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، اسرائیل اور بھارت کے ساتھ نظر آ سکتے ہیں۔ پاکستان ان حالات میں سعودی عرب، قطر، مصر، روس اور چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسرائیل جنگ بندی کا سب سے بڑا مخالف ہے۔ پاکستان دشمن چالوں سے ہوشیار ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں کوئی بھی اچھی خبر ملنے کی امید ہے۔ ٹرمپ کا غصہ بڑھ گیا، ایران نے نئی ڈیل کی پیشکش کر دی۔ ٹرمپ ایران کے معاملے پر مایوسی اور غصے کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ حالیہ انٹرویو میں انہوں نے ایک خاتون اینکر پر سخت تنقید کی اور انہیں گھٹیا کہہ دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران اگر جنگ ختم کرنا چاہتا ہے تو امریکہ سے رابطہ کر سکتا ہے، فون کر سکتا ہے یا ملاقات کر سکتا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف بھی کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوائی تھی۔ ایران کی طرف سے نئی پیشکش سامنے آئی ہے جس میں آبنہ ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور جنگ ختم کرنے کی بات کی گئی ہے۔ ایران کی نئی تجاویز، آبنہ ہرمز کھولنے، جوہری بات چیت۔ بعد میں ایران نے امریکہ کو ایک نئی تجویز بھیجی ہے جس کے تحت اسٹریٹ آف ہرمز فوری طور پر دوبارہ کھول دیا جائے اور جنگ ختم کر دی جائے۔ جوہری مذاکرات کو بعد کے مرحلے تک ملتوی کر دیا جائے۔ یہ تجویز پاکستان، مصر، ترکی اور قطر کے ذریعے امریکہ تک پہنچائی گئی ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ پہلے امریکہ کی ناکہ بندی ختم ہو اور جنگ بندی ہو جائے، جوہری ایشو بعد میں حل کیا جائے۔ وائٹ ہاؤس کو یہ تجویز موصول ہو چکی ہے۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ قومی سلامتی ٹیم کے ساتھ اس پر مشاورت کریں گے۔ عباس اراغچی نے اسلام آباد اور عمان میں بھی یہی پیغام دیا کہ جوہری مسئلہ ابھی نہیں، آپ پہلے آبنہ ہرمز اور ناکہ بندی کا حل نکالیں۔ عباس اراغچی کا دورہ پاکستان اور پھر روس کا اہم دورہ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی
پاکستان کے دورے پر آئے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی۔ دونوں نے خطے میں پائیدار امن کے لیے مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا۔ اس کے فوراً بعد اراغچی روس کے شہر سینٹ پیٹر برگ پہنچ گئے ہیں، جہاں ایرانی سفیر اور روسی حکام نے ان کا استقبال کیا۔ یہ وہی طیارہ ہے جس پر انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر نے ٹویٹ کیا کہ یہ دورہ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر مشاورت کے لیے تھا اور مکمل کامیابی سے مکمل ہوا۔ اراغچی نے عمان کا بھی شکریہ ادا کیا۔ تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ۔ حالیہ کشیدگی کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھنا شروع ہو گئیں۔ فی الحال تیل تقریباً $108 فی بیرل کے قریب ٹریڈ ہو رہا ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں یہ قیمت بڑھ کر 5 سے 6 دنوں کی اعلیٰ ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ پاکستان میں پہلے ہی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں۔ اب نئے ہفتے کی شروعات بھی بلند قیمتوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر تنازع طول پکڑتا ہے تو تیل کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں، جو پاکستان کی معیشت پر اضافی دباؤ ڈالے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا غصہ اینکر پر حملہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے خاتون اینکر پر شدید غصہ کیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق جب اینکر نے ان سے جیفری ایپسٹین سے تعلقات کے بارے میں پوچھا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اینکر کو ہارریبل پرسن اور گھٹیا کہہ دیا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ بہت برا سوال ہے اور وہ اس پر مزید بات نہیں کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ عادت مشہور ہے کہ جب مشکل سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ جواب دینے کی بجائے صحافی کے کردار پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بار بار کہا کہ ایران اگر بات کرنا چاہتا ہے تو فون کر لے، ہم تیار ہیں۔ ان کی زبان اور رویے سے مایوسی واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ برطانیہ کا ابن ہرمز میں مداخلت کا اعلان۔ کشیدگی میں نیا اضافہ۔ برطانیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ابن ہرمز میں سیکیورٹی کے لیے اپنا کردار بڑھائے گا۔ اس مقصد کے لیے ڈرونز، بحری جہاز اور انٹیلیجنس نظام استعمال کیے جائیں گے۔ برطانوی حکام کے مطابق یہ قدم عالمی تجارت کے تحفظ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ابن ہرمز عالمی تیل سپلائی کی ایک اہم گزرگاہ سمجھی جاتی ہے۔ اس فیصلے کے بعد خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایران پہلے ہی اس علاقے میں اپنی پوزیشن مضبوط کر چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق کسی بھی غلطی سے بڑا تصادم ہو سکتا ہے۔ صورتحال اب پہلے سے کہیں زیادہ حساس ہوتی جا رہی ہے۔ ایران کا سخت رد عمل۔ بیرونی مداخلت برداشت نہ کرنے کا اعلان۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی بیرونی مداخلت کو قبول نہیں کرے گا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ان کی خود مختاری پر سمجھوتا ممکن نہیں۔ اگر برطانیہ نے براہ راست کارروائی کی تو سخت جواب دیا جائے گا۔ ایران نے اپنی دفاعی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ خطے میں ایرانی افواج کو ہائی الرٹ پر کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق ہر ممکن صورتحال کے لیے تیاریاں مکمل ہیں۔ ایران کا موقف ہے کہ وہ اپنے مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گا۔ اس بیان نے حالات کو مزید کشیدہ بنا دیا ہے۔ روس کی ممکنہ حمایت۔ عالمی طاقتوں کی صف بندی تیز۔ رپورٹس کے مطابق روس ایران کے موقف کی حمایت کر سکتا ہے۔ روس پہلے ہی خطے میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑی طاقتوں کی شمولیت صورتحال کو پیچیدہ بنا سکتی ہے۔ اگر روس کھل کر سامنے آتا ہے تو تنازعہ عالمی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ چین سمیت دیگر ممالک بھی اس صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کشیدگی عالمی سیاست میں نئی صف بندی کا باعث بن سکتی ہے۔ خطے میں طاقت کا توازن تیزی سے بدل رہا ہے اور دنیا ایک بڑے جیوپولیٹیکل بحران کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یورپ میں معاشی خدشات۔ مہنگائی میں اضافے کی پیش گوئی۔ برطانیہ نے خبردار کیا ہے کہ کشیدگی کے اثرات طویل عرصے تک جاری رہ سکتے ہیں۔ توانائی کی قیمتوں میں اضافہ یورپ کی معیشت کو متاثر کر رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق مہنگائی کئی مہینوں تک برقرار رہ سکتی ہے۔ تیل اور گیس کی سپلائی متاثر ہونے سے صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ یورپی ممالک پہلے ہی معاشی دباؤ کا شکار ہیں۔ اگر بحران بڑھتا ہے تو عالمی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ حکومتیں اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں۔ معاشی عدم استحکام کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جنگ کے بادل گہرے۔ عالمی سطح پر تشویش میں اضافہ۔ ایران، امریکہ اور اب برطانیہ کے درمیان کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ ماہرین اسے ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ قرار دے رہے ہیں۔ اگر تنازعہ بڑھتا ہے تو اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑ سکتے ہیں۔ اہم سمندری راستے کی بندش عالمی تجارت کو متاثر کرے گی۔ کئی ممالک اس بحران کو کم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں لیکن تیزی سے کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔
لیکن حالات تیزی سے کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہی ہیں۔ سفارتی کوشش جاری ہے مگر تنازعہ غیر یقینی کا شکار ہے۔ دنیا اس نازک صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایران کی امریکہ کو آخری وارننگ، بحری ناکہ بندی توڑنے کا اعلان۔ ایران نے امریکہ کو واضح پیغام دے دیا کہ بحری ناکہ بندی فوری ختم کی جائے۔ ایرانی قیادت کا کہنا ہے کہ اگر پابندی برقرار رہی تو وہ خود اسے توڑ دیں گے۔ ڈرونز اور میزائلوں کے ذریعے سمندری راستے کھولنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ یہ بیان انتہائی نازک وقت میں سامنے آیا ہے جب کشیدگی عروج پر ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ اب اس کے پاس مزید انتظار کا کوئی راستہ نہیں۔ امریکہ کی جانب سے ابھی تک ناکہ بندی ختم کرنے کا کوئی اشارہ نہیں ملا۔ دونوں ممالک کے درمیان حالات تیزی سے بگڑتے جا رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ صورتحال کسی بھی وقت جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ تیل کی برآمدات بند، ایران کو شدید معاشی اور تکنیکی دباؤ کا سامنا۔ ایران کی تیل برآمدات بحری ناکہ بندی کی وجہ سے شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ ملک کے پاس تیل ذخیرہ کرنے کی گنجائش تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پرانے آئل ٹینکرز کو عارضی سٹوریج کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر برآمدات بحال نہ ہوئی تو ایران کو پیداوار کم کرنا پڑ سکتی ہے۔ پیداوار بند کرنے سے آئل فیلڈ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس صورتحال سے ایران کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تکنیکی مسائل اور سسٹم پر دباؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ بحران ایران کو سخت فیصلے لینے پر مجبور کر رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔